میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، جو درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شوال المکرم کا بابرکت مہینہ یہ جاری ساری ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں دنیا سنیت کے عظیم پیشوا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، اعلیٰ حضرت الشاہ الحافظ القاری الحاج امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جی ہاں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام یہ محمد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں امن میاں فرمایا کرتی تھی۔ والد ماجد اور دیگر اعزہ یہ احمد میاں کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کے جد امجد یعنی دادا جان نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا، اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے، جبکہ کنیت میرے آقا اعلیٰ حضرت کی یہ ابو محمد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ ماہ شوال المکرم یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیدائش کا مہینہ ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ سے ایک گوشے، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔
ایک ایمان افروز حکایت سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اور بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین یعنی نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 52 برس کی عمر میں جب دوسری بار حج کے لیے روانہ ہوئے، مناسک حج ادا کرنے کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے علیل یعنی بیمار ہوئے کہ 2 ماہ سے زیادہ صاحب فراش رہے، بستر پر رہے۔ جب کچھ روبہ صحت ہوئے تو زیارت روضہ انور کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ جدہ شریف سے ہوتے ہوئے بذریعہ کشتی 3 دن کے بعد رابغ پہنچے اور وہاں سے مدینۃ الرسول کے لیے اونٹ کی سواری کی۔ اسی راستے میں جب بیر شیخ پہنچے تو منزل قریب تھی مگر فجر کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا۔ اور یہاں مجھے امیر اہل سنت کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ امیر اہل سنت نے آپریشن کروانا تھا، تو ڈاکٹروں سے مشورہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس آپریشن کے بعد 4-5 گھنٹے ایسے گزریں گے کہ جس میں آپ کو ہوش نہیں رہے گا۔ تو امیر اہل سنت نے پھر حساب کتاب بنایا کہ کس طرح سے یہ آپریشن ہو کہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے۔ تو آپ نے عشاء کے بعد وقت طے ہوا کہ عشاء اور فجر میں چونکہ طویل وقفہ ہوتا ہے لہذا اس وقت آپریشن کیا جائے تاکہ میں عشاء کی نماز پڑھ لوں اور وقت کے اندر میں فجر کی نماز بھی پڑھ لوں۔ تو ہمیں بھی سفر کرنا ہوتا ہے، ہم سفر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں 3 گھنٹے میں باب الاسلام زمزم نگر پہنچیں گے۔ اب عصر کہاں پڑھیں گے، آپ مغرب کہاں پڑھیں گے؟ تو اب خود سوچیں کہ نمازوں کی اگر اہمیت ہوتی تو میرا یہ سارا جو معاملہ ہے کیا میں اس میں توجہ نہ دے سکوں؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف کے لیے روانگی ہے اور منزل قریب تھی مگر فجر کا وقت تھوڑا ہو گیا۔ اونٹ والوں نے منزل پر ہی رکنے کی ٹھانی، لیکن جب حساب کتاب لگایا تو اس وقت فجر کا وقت گزر جاتا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھ کر میں اور میرے رفقا، میرے ساتھی یہ اتر پڑے۔ قافلہ چلا گیا، کرمچ کا یعنی مخصوص ٹاٹ کا بنا ہوا ڈول پاس تھا، اب رسی نہیں، کنواں دیکھا تو گہرا تھا، امام اتارے، باندھ کر پانی بھرا، وضو کیا، بحمدہ تعالی نماز ہو گئی۔ اب یہ فکر ہوئی کہ اتنا عرصہ بیمار رہا ہوں، شدید کمزوری ہے، اتنا میل پیدل کیسے چلیں گے؟ اب منہ پھیر کر دیکھا تو ایک جمال یعنی اونٹ والا محض اجنبی اپنا اونٹ لیے میرے انتظار میں کھڑا ہے۔ حمد الہی بجا لایا، اس پر سوار ہوا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم یہ اونٹ کیسے لائے؟ کہا ہمیں شیخ حسین نے تاکید کر دی تھی کہ شیخ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کمی نہ کرنا۔ کچھ دور آگے چلے تھے کہ میرا اپنا جمال اونٹ والا اونٹ لیے کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا کہ جب قافلے کے جمال نہ ٹھہرے، میں نے کہا شیخ کو تکلیف ہوگی۔ قافلے میں سے اونٹ کھول کر واپس لایا۔ یہ سب میرے سرکار کرم کی وصیتیں تھیں، صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلی عطرتہ قدر رافتہ ورحمتہ۔ ورنہ کہاں یہ فقیر اور کہاں سردار رابغ شیخ حسین جن سے جان نہ پہچان، اور کہاں وحشی مزاج جمال اونٹ والا کہ ان کی یہ خارق العادات روشیں یعنی خلاف معمول طرز عمل۔ تو اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ
حضرت کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، یہ ہے ذوق نماز اور شوق عبادت کہ مہینوں کی طویل علالت، شدید کمزوری اور نقاہت کے باوجود ہر طرح کی کلفت و مشقت سے بے پرواہ ہو کر قافلے کا ساتھ تو چھوڑ دیا، قافلے کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر افضل العبادات یعنی سب سے افضل عبادت نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب بھی قیام پر قدرت ہوتی تو کھڑے کھڑے نماز ادا فرماتے، بدن میں طاقت نہ ہوتی تو عصا کے سہارے قیام اور رکوع و سجود فرماتے، جب ضعف یعنی کمزوری حد سے بڑھی، مرض نے شدت اختیار کی تو نفس پر ہر طرح کی تکلیف و مشقت برداشت کرتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ادا فرمایا۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، امت مسلمہ کو ان پر عمل کا درس دینا، یہ ایسے عمل تھے، ایسے کام ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و کردار کا حصہ تھے۔ عاشق اعلیٰ حضرت میرے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ذکر رضا کیسے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقویٰ، واہ کیا کی، واہ کیا بات اعلیٰ، مل کر واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی عبادت کرنا ہماری زندگی کا مقصد اور ایک عظیم کام ہے۔ یقیناً جس طرح نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ یہ سب کام اللہ کی عبادت ہیں، اسی طرح ہر وہ کام کہ جس میں اللہ کی رضا و خوشنودی مقصود ہو وہ بھی عبادت کے مفہوم میں شامل ہوگا۔ لہذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ غریبوں کی مدد کرنا، ناداروں کے کام بنانا، اہل و عیال کے لیے رزق حلال کمانا، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، علم دین سکھانا، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کرنا، حمایت دین میں قلم چلانا، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانا وغیرہ عبادت کے مفہوم میں شامل ہیں، اور ان پر اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو جس طرح یہ سارے معاملات دیکھے، اسی طرح دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شب و روز عبادت میں ہی بسر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سیرت اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر لمحہ دین پھیلانے، لوگوں میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیے جلانے، دوسروں کی خیر خواہی چاہنے اور ہر حوالے سے متعلقین اور محبین کی تربیت فرمانے میں گزرا کرتا تھا۔ تیری ہر بات ہے آئینہ حق و باطل، تیری ہر بات ہے آئینہ حق و باطل، تیرے ہر کام میں ہے رنگ نرالا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اکثر فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں غمگین رہتے تھے، سرد آہیں بھرتے، گستاخان رسول کے گستاخانہ عبارات کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی چل جاتی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ان کا رد فرماتے اور بڑے جذبے کے ساتھ ہدایت کے بخشش میں کیا خوب نقل کرتے ہیں
کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان اعلی حضرت، اعلی حضرت سے ہمیں، اعلی حضرت سے ہمیں، اعلی حضرت سے ہمیں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو اعلی حضرت کی سیرت، سبحان اللہ، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ غربا کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے سیرت پر عمل کا جذبہ؟ سنیے، ہمیشہ غریبوں کی امداد کرتے رہتے، بلکہ آخری وقت میں بھی عزیز و اقارب کو وصیت کی کہ غربا کا خاص خیال رکھنا، ان کو خاطرداری سے اچھے اچھے اور لذیذ کھانے اپنے گھر سے کھلایا کرنا، کسی غریب کو مطلق بالکل بھی نہ جھڑکنا۔ اور اکثر اوقات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے، پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے، ہمیشہ نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ محفل میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، باقی شروع سے آخر تک ادباً دو زانوں بیٹھے رہتے، یوں ہی واز فرماتے، 4-5 گھنٹے کامل دو زانوں ہی ممبر شریف پر رہتے تھے۔ یہ جو فرمایا جاتا نا کہ علم دین کی تعظیم کے لیے جتنا ہو سکے دو زانوں بیٹھیے، تھک جائیں تو پھر پاؤں بدل لیجئے۔ یہ بزرگوں کا انداز ہے، یہ بزرگوں کا انداز ہے کہ یہ جب علم کی محفل میں بیٹھتے، ان کا ادب بیٹھنے کا کچھ اور ہوتا۔ ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے۔ تو کاش ہم غلامان اعلیٰ حضرت کو بھی تلاوت قرآن پاک کرتے یا سنتے وقت نیز اجتماعی ذکر و ناز، سنت و برے اجتماعات، مدنی مذاکروں، درس و مدنی حلقوں وغیرہ میں ادباً دو زانوں بیٹھنے کی سعادت مل جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں سیرت اور کردار میں با کمال تھے، وہیں صورت میں بھی بے مثال تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد مبارک اوسط یعنی درمیانہ، پیشانی مبارک چوڑی، آنکھیں بڑی، بینی شریف یعنی ناک لمبی اور کھڑی، چہرہ لمبا، رنگ مبارک گندمی اور ملی شگفتہ، اس طرح کے جلال و جمال کی کھلی ہوئی تفسیر۔ ہاتھوں کی انگلیاں لمبی، بھویں گھنی، گردن اونچی، سر انور کے بال لمبے جو کانوں کی لو تک رہتے تھے۔ نام اعلیٰ ہے تیرا حضرت اعلیٰ تیرا، کام اولا ہے تیرا اے شہ والا تیرا، اس زمانے میں کوئی تجھ سا نہ دیکھا نہ سنا، غوث آدم کی کرامت تھی سراپا تیرا، تو نے عنوان یہ ایمان کا دنیا کو دیا کہ عشق سرکار دو عالم تھا وظیفہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سید ایوب شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف لوگ یہ میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں،
ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی روز سے قرآن پاک کا دور شروع کر دیا، جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں یاد فرما لیا۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں یہ غلط ثابت نہ ہو۔ علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، خیر سے حافظہ بھی قوی تر تھا، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حافظے کا کمال معلوم ہوا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دوسروں کی زبان سے اپنے لیے ایسے اوصاف سننا جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میں نہ پائے جاتے ہوں کس قدر ناپسند تھا۔ اسی طرح کا واقعہ ہمارے کروڑوں حنفیوں کے امام پیشوا سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ اس طرح کے امام اعظم علیہ رحمہ پہلے آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، کسی کو یہ کہتے سنا کہ یہ ساری رات عبادت کرتے، پھر اس کے بعد پوری رات عبادت کرنے لگے اور فرماتے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی کہ میرے بارے میں اس کی عبادت کے متعلق ایسی بات کہی جائے جو مجھ میں نہ ہو۔ تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مظہر اتم شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جھوٹی تعریف سے بچنے کا جذبہ، یہ 100 کروڑ مرحبا۔ اے کاش ہم غلامان ابو حنیفہ اور رضا بھی اپنی جھوٹی سچی تعریف پر پھولے نہ سمانے کے بجائے اپنے کردار میں مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، اپنی جھوٹی تعریف پر خوش ہونا یہ شرعاً جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کریں جو اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے، اس لیے کہ کسی کو اپنی جھوٹی تعریف کرنے ہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی ایسے اوصاف سے تعریف کرے جو ہم میں پائے جاتے ہوں تب بھی ایسے شخص کی ہاتھوں ہاتھ اصلاح کرنے کی ترکیب کر لی جائے، اسے تعریف کرنے سے باز رکھنے کا ذہن دیا جائے۔ قرآن و حدیث کی مقدس تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی تعریف پر خوش ہو کر پھول جانے والا آدمی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد ناپسند ہے۔ اس قسم کے مردوں اور عورتوں کے ارد گرد اکثر چاپلوسی کرنے والوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، اور یہ خود غرض لوگ تعریفوں کے پل باندھ کر آدمی کو بے وقوف بناتے ہیں، پھر لوگوں سے اپنے مطلب پورے کرتے ہیں اور بے وقوف بنانے کی داستان بیان کر کے دوسروں کو ہنسنے ہنسانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ لہذا ہر کسی کو چاپلوسی کرنے والوں اور منہ پر تعریف کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہرگز ہرگز اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اگر تعریف کرے تو کیا کرے؟ جی ہاں، آئیے دعوت اسلامی کے افطار اجتماع میں سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں نا، یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نا۔ تو اب اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں ہے مداحوں کے منہ میں خاک جھونک دو۔ اس حدیث پاک سے مدنی پھول ملا
کہ اپنی تعریف پر پھولے نہیں سمانا چاہیے، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب کوئی ہماری سچی تعریف کرے تو اسے نرمی سے منع کریں، اگر باز نہ آئے تو پھولنے کے بجائے دل میں داخل ہونے والی خوشی کے بارے میں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ رب کریم عز و جل نے محض اپنے کرم سے میرے گناہوں پر پردہ ڈال کر میری عبادتوں کو لوگوں پر ظاہر فرما دیا، اور اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا کہ اللہ عز و جل خود اپنے بندے کے گناہوں کو چھپا کر اس کی عبادت کو ظاہر کر دے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان اعلیٰ حضرت، ہمارے امام اہل سنت، ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں نماز تلاوت سے محبت فرماتے تھے، وہیں نفلی عبادات سے افضل عمل یعنی دن رات اشاعت علم دین میں مشغول رہا کرتے تھے، کیونکہ گھڑی بھر علم دین کے مسائل پر مذاکرہ گفتگو کرنا یہ ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ علم دین پر، علم دین کے فضائل پر آئیے چند روایات سنتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے علم کا ایک باب سیکھا اور کہ لوگوں کو سکھائے تو اسے 70 صدیقین کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک اور روایت سنیے، مسلمان بھائی کو اس سے زیادہ افضل فائدہ نہیں دے سکتا کہ اسے کوئی اچھی بات پہنچے تو وہ اپنے بھائی کو پہنچا دے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں تو بہت موقع ملتے ہیں، ہمیں بہت موقع ملتے ہیں، دعوت اسلامی والے مسجدوں میں درس دیتے ہیں، ہمیں بھی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہمیں جذبہ ہے فلاں چوک پر چلے جناب چوک درس دے کر آتے ہیں تاکہ جو مسجد میں نہیں آتے ان کو بھی نماز کے فضائل سکھائیں، بتائیں، ان کو بھی نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائیں، ہو سکتا ہے کسی کا دل چوٹ کھا جائے وہ نماز کے لیے آ جائے۔ آئیے چوک درس کے لیے چلتے ہیں۔ اتنی عمر ہو گئی، اتنا آپ نے دنیاوی علم حاصل کیا، آپ کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، آئیے بالغان کے مدرسے میں داخلہ لے لیجئے، قرآن پڑھنا سیکھیے، جب پڑھنا آ جائے دوسروں کو سکھائیے، آئیے دین کی کچھ باتیں سیکھتے ہیں، قرآن کا علم سیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں، جامعۃ المدینہ میں داخلے شروع ہو رہے ہیں، آئیے جامعۃ المدینہ میں داخلے لے لیے جائیں، اپنے بچوں کو داخلہ دلائیں کہ ہمارے گھر میں کم سے کم ایک عالم تو ہو۔ میں نے اتنے میرے بچے ہیں، اتنے میرے خاندان والے ہیں، میں کوشش کروں، میں جذبہ دلاؤں تاکہ یہ جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے عالم کورس کرا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے خاندان کے بھی بچے عالم بن جائیں، ہمارے خاندان کی بچیاں بھی عالمہ بن جائیں۔ ایسا جذبہ کب ہوگا؟ مختلف ڈائجسٹ تو اخبار تو میگزین تو نہ جانے کیا کیا گھر میں آتا ہے، 5-5 8-8 روپے 10-10 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ کے رسائل ہوتے ہیں۔ ہمیں حاصل کرنے کا جذبہ کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ ہمیں جذبہ کیوں نہیں بڑھتا کہ نہیں جو بھی رسالہ آئے گا انشاءاللہ میں اپنے گھر کی زینت بناؤں گا تاکہ میرے بچے پڑھیں، میرے گھر والے پڑھیں، انہیں علم دین حاصل ہو۔ اے کاش میرا گھر علم دین کا مرکز بن جائے، میرے بچے علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کا جذبہ پالیں۔ ہمارے اندر کب جذبہ بڑھے گا؟ تو علم حاصل کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں کہ اس وقت جو دنیا بھر میں
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان جاری ہے، تو اس دور میں بھی ایک ایک وقت میں 500 فتاوی یہ جمع ہو جاتے تھے، اور بہرحال اعلیٰ حضرت فتاوی نویسی میں مشغول رہتے، بڑے بڑے علماء مفتیان عظام بھی تحقیقی جوابات اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ حضرت سے رجوع کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں آپ نے 1286 سے 1340 تک اس مختصر سے عرصے میں، مختصر سا عرصہ، لاکھوں فتوے دیے ہوں گے، لیکن افسوس سب نقل نہیں کیے جا سکے۔ جو نقل کیے گئے ان کے مجموعے کا نام فتاوی رضویہ ہے۔ میرے امیر اہل سنت سے زبان سے اکثر سنتے ہیں فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں، اس کے صفحات 21,656 اور کل سوال و جوابات یہ 6,847 اور کل رسائل یہ 206 ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہ، منطق، کلام وغیرہ میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وسعت نظری کا اندازہ یہ فتاوی رضویہ کے مطالعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کئی ایسے خوش نصیب ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، اور خاص کر علم دین حاصل کرنے والے طلباء جب حاضر ہوتے ہیں تو امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں، اور کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو کارکردگی دیتے ہیں کہ میں نے فتاوی رضویہ بالاستیاب پڑھ لیا، بہت خوش ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت دعائیں دیتے ہیں کہ 30 جلدیں فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں یہ پڑھ لی، میرے آقا اعلیٰ حضرت کے سوال جوابات پڑھ لیے، اتنے رسالے پڑھ لیے، اتنی کتابیں پڑھ لی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کا کتنا یہ بھی ہم پر بڑا احسان ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر دینی کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود انتہائی کم غذا یہ استعمال فرماتے۔ آپ کی عام غذا چکی کے پسے ہوئے آٹے کی روٹی اور بکری کا قورمہ ہوتا تھا۔ آخری عمر میں یہ غذا مزید کم ہو کر فقط 1 پیالی بکری کے گوشت کا شوربہ بغیر مرچ کا اور 1.5 بسکٹ یہ سوجی کا تناول فرماتے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں آپ نہایت سادہ تھے۔ ماہ رمضان مبارک میں اعلیٰ حضرت کی غذا اور بھی کم ہو جاتی تھی۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی کم غذا ہونے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے بھتیجے خلیفہ مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی قضا کے بارے میں نہ ان کے کسی بڑے کی زبانی سنا، نہ کسی برابر والے نے بتایا، نہ ہم چھوٹوں نے کبھی ماہ مبارک کا کوئی روزہ قضا کرتے دیکھا۔ بعض مرتبہ ماہ رمضان میں بھی علالت ہوتی، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے روزہ نہ چھوڑا۔ اگر کسی نے بااصرار عرض بھی کیا ایسی حالت میں روزے سے کمزوری اور بڑھے گی تو ارشاد فرمایا کہ میں مریض ہوں تو علاج نہ کروں۔ لوگ تعجب سے کہتے کہ روزے میں بھی کوئی علاج ہے؟ تو ارشاد فرمایا اکسیر علاج ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ یہ اعتقاد تھا، یہ اعتقاد تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کاملین میں سے تھے جن کے قلوب پر فرائض الہیہ کی عظمت چھائی رہتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھ لیں کہ روزے رکھنے کا رجحان کتنا۔ ذرا سا موسم 19-20 ہوا تو اچھے روزے چھوڑ دیتے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، ہم خود غور کریں، امیر اہل سنت تو ماہ شعبان سے ہی روزہ رکھاؤ تحریک، روزہ رکھاؤ تحریک یہ نعرے لگاتے رہے، جذبہ دلاتے رہے، ہمت کریں، حوصلہ بڑھائیں، آئیں 1 ماہ کا اعتکاف کر لیتے ہیں، آئیں 10 دن کا اعتکاف کر لیتے ہیں، سنبھالتے رہے، بچاتے رہے ہم کو گناہوں سے۔ اے کاش دعوت اسلامی کا یہ مہکا مدنی ماحول یہ ہمیں جو درس دے رہا ہے، جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول چاہتا ہے کہ ہم عاشقان رسول، عاشقان اعلیٰ حضرت، عاشقان غوث پاک، عاشقان اہل بیت ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چند روز قبل ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ
خوشبوئیں لٹاتا، انوار کی بارش برساتا، ہم عاصیوں کے دلوں کو جگمگاتا، ہماری بخشش کا سامان بناتا ہوا گزر گیا۔ ممکن ہے کسی اسلامی بھائی نے محض سستی اور غفلت کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے ہوں، ان کی بارگاہ میں دست بستہ مدنی التجا ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے، غضب الہی سے ڈرتے ہوئے آج تک جتنے روزے توڑے یا چھوڑے ان کی توبہ کر کے شرعی رہنمائی لے کر کفارہ بنتا ہے تو کفارہ بھی ادا کیجئے اور ان روزوں کی قضا کر لیجئے۔ روزوں کی قضا کے کفارے کے احکام، کفارہ دینے کا طریقہ جاننے کے لیے میرے امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان صفحہ 1081 تا 1088 تک کا مطالعہ کر لیجئے، بلکہ کوشش فرما کر اول تا آخر کتاب پڑھ لیجئے، کیونکہ اس کے آخر میں نفل روزوں کا بیان ہے، بلکہ پورے سال میں جس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں میرے امیر علیہ سنت نے تفصیلی اس کو لکھ کر ہمیں عطا فرمایا ہے، تو کاش ہم مطالعہ کرنے کی سعادت پالیں۔ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی عبادت و ریاضت کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے نماز کی پابندی فرمائی، آخر عمر تک چاہے کیسی مجبوری یا بیماری پیش آئی کبھی نماز قضا نہ ہوئی، یہ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ہم نے سنا۔ پھر ہم عاشقان اعلیٰ حضرت کو بھی سفر و حضر، خوشی غمی، بیماری تندرستی، ہر حال میں نماز کی عادت بنانی چاہیے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج سے میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رمضان کے روزے شدید علالت میں بھی نہ چھوڑے، بیمار تھے نہیں چھوڑے، اور اگر ہم سے بھی سستی یا غفلت کے سبب روزے چھوٹ گئے، قضا ہوئے، تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا بھی کریں، کیونکہ اگر کسی عذر شرعی کی بنا پر روزے چھوٹ گئے تو ان کی قضا بھی فرض ہے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری عمر علم دین پھیلانے، لوگوں کے دینی مسائل سلجھانے، ہر معاملے میں ان کی اصلاح فرمانے میں بسر فرمائی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، جہاں کسی معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی کا شک بھی ہو فوراً اس کام سے بچنے میں عافیت جانیں، کسی سنی عالم دین یا دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لیں۔ ایسی مدنی سوچ فکر پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام، 12 مدنی کام، مسجد درس ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے صدائے مدینہ، باجماعت نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ، درس فیضان سنت، چوک درس، پھر جناب مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ،
ہفتہ وار اجتماع میں اسلام میں شرکت کرتے ہیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے ہر ہفتے کو، پھر اسی طرح VCD اجتماع رکھا جاتا ہے، پھر اسی طرح ہمارے یہاں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا جاتا ہے تاکہ جو نماز کے لیے نہیں آتے ان کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ اسی طرح اطراف میں جو ہمارے گاؤں دیہات ہیں وہاں پر بھی تعطیل والے دن جا کر ہمارے اسلام میں اعتکاف کرتے ہیں، علاقائی دورہ کرتے ہیں، وہاں پر مدنی کام کو بڑھاتے ہیں۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر، اور روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی اپنے ذمہ دار کو مدنی انعامات کا رسالہ جمع کرنا۔ یہ 12 مدنی کام ہماری ہر مسجد میں ہونے چاہیے۔ اب یہ اسلام میں کرتے ہیں، لیکن جو ابھی یہاں موجود ہیں جو مدنی چینل پر ہیں، اگر ہم سب حصہ لیں، آپ بتائیں دین کے کاموں کو کتنی ترقی نصیب ہوگی۔ تو آج دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں کی گلی گلی میں ضرورت ہے، محلے محلے میں ضرورت ہے، گاؤں گاؤں طلب کر رہا ہے، اور یہ پھر جذبہ جس کو نصیب ہو جاتا ہے، جو ان مدنی کاموں کو اوڑھ لیتا ہے، تو الحمدللہ دنیا بھر سے پیغامات آتے ہیں کہ ہم نے مدنی چینل دیکھا، امیر اہل سنت کا نے جو نیکی کی دعوت پیش کی، ہم نے لبیک کہا، الحمدللہ ہم نے مسجدیں بنانا شروع کر دیں، ہم یہاں قرآن پڑھانا شروع کرتے۔ تو اس طرح کے مدنی کاموں میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم خود بھی اپنے آپ کو پیش کریں، اور اب تک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے اگر اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔